أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ألا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بے شک جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، واستکبروا عنہا، اور ان ہماری آیات سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں جو پورا رکوع تھا، اس میں جتنے بھی کفار ہیں ان سب کو سخت وعید سنائی گئی کہ ان کے کفر کی وجہ سے، جیسا کہ پیچھے بھی کفار کو، مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دیکھیں تو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب یہاں پہ بنی آدم کو کہ اے اولاد آدم، یہ تمام کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں، جو اچھے کام کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، حرام خوریوں سے، حرام کاریوں سے بچے گا، تو یقیناً اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو لہٰذا ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی اپنے آپ کو نیک اعمال سے بری نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی بری کر سکتا ہے، اور یہ بالکل شریعت کی تعلیم کے مخالف ہے کہ کوئی آدمی کہے ہم ایمان لے آئے بس داخل ہو جائیں گے۔ تو کتنی زبردست مثال سمجھائی، فرمایا کہ کبھی تم نے چابی دیکھی ہے؟ چابی اگر اس چابی کے دندانے ہی نہ ہو تو تالا کیسے کھلے گا؟ چابی بے شک کلمہ جو ہے وہ چابی ہے۔ تم ایمان لے آئے لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ چابی کے دندانے ہیں، اگر چابی کے دندانے ہی نہ ہو تو تالا کیسے کھلے گا؟ تو یہ مثال سمجھائی ہے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارک میں۔ تو کوئی آدمی اپنے آپ کو اعمال سے جی اللہ بخشے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، جو بھی کیا جائے، نعوذ باللہ، یہ شریعت کا پھر کیا ہوگا جو حضور لے کے آئیں؟ یہ تمام قرآن مقدس کی آیات خدا نخواستہ یہ آدمی کو انتہائی بری چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو قرآن کے قریب ہونا چاہیے، قرآن سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو مسلمان قرآن سے بھاگ رہے ہیں ذلت اور رسوائی مقدر ہے۔ دیکھ لیں ہر جگہ پہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خدا کی قسم یہ بڑی حقیقت ہے۔ نہ تو ہماری اکثریت جو ہے نماز سیکھتی ہے، کیوں؟ ہم نے مسجد میں آ کے یا معاشرے میں دیکھا جی نماز ایسے پڑھتے ہیں، بس ایسے پڑھتے ہیں، سن سنا کے ہم نے نماز سیکھی، ہماری اتنی عمریں ہو گئی لیکن ہمیں نماز صحیح یاد نہیں۔ حقیقت واللہ باللہ سمت اللہ، یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہر آدمی میرے سمیت اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہماری حالت کیا ہے، تو یقیناً ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ ہم کیسے کس لوگوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کیسے جو ہے وہ مسلمان ہی آگے جا سکیں گے کہ ہماری نماز ہی درست نہیں ہے؟ کہ اب مثال کے طور پہ اب نماز میں سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے، اس میں دیکھیں ثنا، اس کو ثنا کہتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ تو وتبارک اسمک وتعالی جدک، پتہ نہیں یہ کس نے پڑھایا اور کون سی عربی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اور اسی طرح سے جب نماز کے آخر میں رب اجعلنی پڑھتے ہیں تو رب اجعلنی ہے، با کو جیم کے ساتھ ملائے جاتے ہیں، رب اجعلنی ومن ذریتی۔ تو یہ تمام پتہ ہی نہیں ہمیں، چونکہ ہم نے آبزرویشن کر کے، ہم نے صرف مشاہدے سے، لوگوں کو دیکھ کے لوگ کیسے کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی سے ہم نے یہ سیکھا، اور ہمیں باقاعدہ علماء سے یہ جتنے بھی دیکھیں اب تک، آپ بڑے بڑے قاریوں کو دیکھیں، بڑے علماء کو دیکھیں، وہ اپنی مشقیں چھوڑتے نہیں ہیں، حالانکہ 50 سال، 40 سال اتنے بڑے عرصے وہ اس میں ماسٹر ہو جاتے ہیں، اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کو سیکھتے رہتے ہیں، قرآن کو مزید بہتر سے بہتر پڑھنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ تو اس نے سیکھا ہی نہیں اور وہ کہے کہ میں ہر چیز سے آزاد ہوں، تو یہ انتہائی جو ہے وہ نقصان ہے، المیہ ہے، یہ حادثہ ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہم تقریباً 2010 میں
10 میں میں راولپنڈی پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی ان کی، تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. استاد صاحب مجھے قریب بٹھاتے تھے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور مجھے کہتے تھے بیٹا چھٹی نہ کیا کرو، اس سے آدمی کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو سفید داڑھی، ہم دوسرے سال میں تھے. تو اس میں شرم کوئی نہیں ہے، دین سیکھنے میں کچھ بھی شرم نہیں ہے کہ آدمی اگر ویسے ہی مر جائے اور بعد میں جو ہے وہ قبر کے عذاب میں اور ان چیزوں میں مبتلا ہو، یا دنیا میں ان مشکلات اور تکالیف کا اس کو سامنا کرنا پڑے، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ قرآن مقدس کو صحیح طرح سے سیکھے، نماز صحیح طرح سے سیکھے، اپنی نماز درست کرے، اس کے لیے باقاعدہ ٹائم نکالے، کسی کوالیفائڈ عالم سے، کسی ایسے آدمی سے کہ جو ماہر ہو، مجود ہو، تجوید کو جانتا ہو اور اچھی طرح سے قرآن مقدس کو سیکھے. ہم ایک شناختی کارڈ کے اس پہ تو جو ہے وہ 10 جگہوں پہ دھکے کھا کے آٹے کا 10 کلو کا تھیلا لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن نہیں سیکھتے. کہ اس کے لیے ہم اپنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے. باقی تو چھوڑ دیں دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں سفر کرنا دین سیکھنے کے لیے، وہ تو چھوڑیں، ہم اپنے محلے کی مسجد میں. تو ہماری کیا حالت ہے وہ بھی دیکھ لیں. وہ آدمی پھر روتا ہی رہے گا، جیسے اب سب کے سب رو رہے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں، فلاں ہیں. یہ حکمران سب کے سب یہ عذاب ہے تمہارے اوپر، تمہارے اعمال کی نحوست ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم خود ٹھیک ہوں گے تو سب کچھ درست ہو جائے گا. تو قرآن کے قریب ہونا چاہیے، قرآن مقدس سے بھاگنا نہیں چاہیے. جو قرآن سے بھاگے گا تو پھر وہ جو ہے وہ ہمیشہ بری چیزوں کی طرف ہی جاتا رہے گا. اللہ رب ذوالجلال ہر مومن مسلمان کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس رکوع میں جنتیوں اور جو اصحاب اعراف ہیں ان کے، اور اسی طرح سے جہنمیوں کے اقوال، اور وہ جو پکاریں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے انعامات کو دیکھ کر، جہنمی جنتیوں کے انعامات کو دیکھ کے کہ اللہ کا ان پہ کیسا فضل ہوا، اس کو دیکھ کے ان کو پکاریں گے اور ان سے مدد مانگیں گے. اور اسی طرح سے اس مکالمے کو یعنی ذکر کیا گیا ہے کہ جنتی جہنمیوں کو کیا کہیں گے. یہ تمام چیزیں وہ جو ہے، اور اصحاب اعراف کہ جس وجہ سے یہ 46 نمبر آیت مبارکہ میں اسی رکوع میں انشاءاللہ آئے گی، اس میں اعراف یعنی اعراف یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے. بہت بلند جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے. وہاں جو مسلمان جنتیوں سے درجے کے اعتبار سے کم ہوں گے وہاں بیٹھے ہوں گے، جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، اور وہ کیا کہیں گے. وہ تمام جو ہے وہ باتیں اس رکوع میں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ تمام حقیقت ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ جو ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گا. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے. اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انبیاء علیہ السلام کی، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے تکذیب کی، نہیں مانا، اللہ کی آیات ہے، اللہ کی نشانی، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، ان کے مقابلے میں دوسری بات کہی کہ جو کہنی نہیں چاہیے تھی، وہ کام کیے کہ جو کرنے نہیں چاہیے تھے، ان احکامات کے خلاف چلے کہ ان احکامات کے خلاف نہیں چلنا چاہیے تھا. فرمایا کیا ہوگا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے. آسمان کے دروازے یعنی جب ان کی زندگی میں کفار کی یا کفر پہ مریں گے تو مرنے کے بعد جو ان کی روح ہے یہ نہ تو آسمان کی طرف جائیں گے، اور جب آسمان کی طرف جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے فرشتے نہیں کھولیں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی کافر مرے گا یا مرتا ہے تو اس کی روح کو، تو جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کی جان لینے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں نکل خبیث روح، باہر نکل. اور جب اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے تو پھر اس کو جب اوپر لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے. تو کہتے ہیں یہ خبیث روح ہے. یہ خبیث روح نے دنیا میں خبیث جسم میں وقت گزارا، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین برحق لے کے آئے تھے اس کے خلاف یہ چلتا رہا، توہین کرتا رہا انبیاء کی. اللہ کی آیات کا مذاق اس نے اڑایا. اس خبیث روح کو پھینکو یہاں سے نیچے، تو پھر اس کو اوپر سے جو ہے وہ نیچے پھینکا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب نیک آدمی کے پاس آتے ہیں، کسی مومن مسلمان کے پاس، تو اس سے فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح، اس پاک جسم سے نکل آ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے اور اللہ کی خوشنودی سے تو خوش ہو جا، اللہ کی رضا سے. اور اسی طرح سے جب اس کو آسمان پہ اس روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں تو جو فرشتے آسمان پہ ہیں وہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے. تو اسے بڑے کہتے ہیں کہ مرحبا مرحبا، تو پاک روح ہے اور اس پاک جسم میں رہی ہے کہ جس نے دنیا میں جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا. اب جو ہے وہ تو اللہ جنت
جنت کی خوشبو کے لیے، جنت کی خوشبو سونگھنے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خوش ہو جا کہ تو نے اسی چیز پہ زندگی گزاری جو نبی کریم علیہ السلام نے تمہیں رستہ بتایا، تو نے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کیا، لہٰذا اب جنت کی دائمی نعمتیں تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے مقدر میں کر دی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ ان کے لیے لا تفتح ہو، دنیا میں بھی اگر جتنے بھی یہ کافر ہیں، این جی اوز ہے، فلاحی ادارے ہیں، ان کے بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں، انہی کو دیکھ کے ہمارے بعض بیچارے مسلمان سادی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑے اچھے ہیں۔ وہ کسی صورت بھی اچھے نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں اچھے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لاتے تو کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ اسی رکوع میں انشاءاللہ آئے گا کہ ایمان کو عمل سے جدا کیا، سب سے پہلے شرط جو ہے وہ ایمان کی۔ پورے قرآن مقدس میں دیکھیں جب بھی عمل کی بات ہوگی پہلے جو ہے وہ اس سے ایمان کی بات ہوگی۔ تو جو عقیدہ ہی ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالقیامہ، وہ جو ہے وہ قیامت پر، رسول اللہ کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ہی ایک آدمی ایمان نہیں رکھتا تو وہ جتنے بھی اچھے اعمال کر لے ان اعمال کا اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عقیدہ ایمان یہ انتہائی ضروری ہے اور یہی بنیاد کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اعمال وہ عمارت کی حیثیت ہے۔ تو لہٰذا عمارت جتنی مضبوط ہو، جتنی بلند ہو، اس کا سارا دار و مدار، اس کی ساری مضبوطی وہ بنیاد پر ہے کہ بنیاد ہو اور بنیاد مضبوط ہو۔ تو فرمائے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے اور اس کے مقابلے میں تکبر کرنے والے ان کے لیے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ کب داخل نہیں ہوں گے؟ تب تک کہ جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے۔ تو جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزر جانا ناممکن ہے، محال ہے، ایسے ہی ان کا جنت میں جانا ناممکن اور محال ہے۔ جو کفر پہ مرے گا، جیسے سوئی کے ناکے میں، سوئی کے سوراخ میں اس سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اس سے گزر نہیں سکتا، تو جیسے یہ نہیں گزر سکتا تو یہ بھی لا يدخلون الجنت، اور اسی طرح سے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان پر جو ہے وہ دائمی سب نعمت حرام ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ ان کافروں کو مومنوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا میں بھی رزق مل رہا ہے، اس دنیا میں جو یہ رزق کھا رہے ہیں یہ ان مومنوں کی وجہ سے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ترسیں گے ان چیزوں کو، ان کو پیپ اور خون اور کھولتے ہوئے پانی کے پلائے جائیں گے، ان کو ذلت اور جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، یہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، دین اسلام پہ نہیں چلے۔ اور کیا اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان کے لیے آگ ہے بچھونا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان پر اسی کا اوڑھنا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آگ ہی آگ ہوگی، آگ میں ہی آگ کا انہیں عذاب دیا جائے گا، دوزخی کو، کافر کو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے گا، اور اسی طرح سے وہ صندوق آگ کا صندوق ہوگا، اور آگ کے اس پہ تالے لگے ہوں گے، وہ آگ کے تالے بھی کھولے جائیں گے، اور اسی طرح سے اس کی ایک ایک رگ میں آگ کی کیل جو ہے وہ ٹھونسی جائے گی، ایک ایک آگ کی جو ہے وہ اس کی رگوں میں کیل ٹھونسی جائے گی، اوپر نیچے ہر طرف سے جو ہے وہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ ان کا اوڑھنا بچھونا سب کا سب آگ ہوگا، آگ میں وہ جلیں گے۔ واللہ العظیم اس دنیا میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں بھی آدمی جب کسی جگہ کسی گند کے ڈھیر پہ یا کسی جگہ پہ آگ لگی ہو تو وہاں آدمی شاید کہ 30-50 سیکنڈ بھی یا 1 منٹ بھی نہ کھڑا ہو سکے، برداشت نہ کر سکے، اس جو آگ جو ہے وہ اس کے علاوے ہوتے ہیں، وہ علمبے جو ہے وہ شعلے اس کے اوپر کو اٹھتے ہیں، تو ان کے قریب جو ہے وہ، اور اس آگ کی تو جو ہے آدمی ادراک ہی نہیں کر سکتا وہ کیسا کس قسم کا عذاب ہوگا۔ ان آیات کو پڑھ کے جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو جو ہے وہ فکر آخرت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان عذابوں سے، دائمی عذابوں سے اللہ ہم سب مومن مسلمانوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ فکر آخرت اور فکر قبر، فکر موت کو یاد کرنا کہ دل اس سے لرز جائے، ڈر جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو، یہ قرآن مقدس کی یہ آیات جو ہیں اسی لیے پڑھی جاتی ہیں، اور اسی لیے پڑھی جاتی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہیں ان کے مطابق صحیح طرح سے صحیح خالص ہو کے اللہ کی عبادت کی جائے، اور خالص ہو کے اس کے دین پہ چلا جائے، خالص ہو کے اس کے دین پہ
چلا جائے تو یقیناً وہی آدمی کامیاب ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہوگا عام لوگوں سے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔